میں یہ پوچھتا ہوں اگر کوئی رات رات بھر نماز پڑھے برا کرے گا وہ؟ اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، اے اللہ میں نے بال بچوں کو چھوڑ دیا، اب دنوں رات میں رات بھر سوؤں گا نہیں، بیوی بچوں کے پاس نہیں جاؤں، میں تیری عبادت کروں، برابر روزے رکھنا، کسی دن گیپ نہ کرنا، کوئی بری بات ہے؟ کوئی بری بات ہے؟ ارے اللہ سے محبت کی دلیل ہے بیوی بچوں کے جھنجٹ سے دور رہنا، صرف اللہ کی عبادت میں لگ جانا، اچھی بات ہے کہ نہیں؟ کتنا اچھا عمل ہے، اللہ کے لیے اس نے شادی نہیں کی، بیوی بچوں کو جھنجٹ نہیں پاتی، کتنے بڑے بڑے عمل ہیں. دیکھو آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اسراء. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاری فی کتاب النکاح. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائے. بہت پیاری روایت ہے. دیکھیں تین آدمی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے یہ پوچھنے کے لیے کہ نبی عبادت کیا کرتے ہیں. مسجد کی عبادت نہیں، مسجد میں تو سب دیکھتے تھے، گھر کی عبادت، گھر کی عبادت وہ کیسی ہوتی. جب امہات المومنین نے بتایا تو انہوں نے کم سمجھا، تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہیں آپ، لیکن خود ہی اس کی تعویل کر لی. ارے ہم کہاں اور نبی کہاں. وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. کہاں آپ نبی، آپ کے اگلے پچھلے سب خطائیں معاف ہیں اور ہم لوگ تو بہرحال نبی نہیں ہیں. دیکھو صحابہ کرام جو انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑے ولی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کی برابری نہیں کر سکتے. یہاں کن کن کو کھڑا کر دیا جا رہا ہے نبی کے مقابلے میں؟ کتنی بڑی جرات ہے. صحابی نہیں کھڑا ہو سکتا نبی کے مقابلے میں، تمام صحابہ نہیں کھڑے ہو سکتے. وہ کہہ رہے ہیں آئین نحن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کب بولا جاتا ہے جانتے ہیں؟ یہ ترکیب کہاں آتی ہے؟ عربی کے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے عزیز مولانا عبدالغفار صاحب یہ تو بہرحال پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، عربی ہی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ تو اچھے اسکالر ہیں جانتے ہیں. دیکھو وَأَيْنَ نَحْنُ کب بولا جاتا ہے؟ وَأَيْنَ السُّرَيَّ مِنَ السَّرَى. کیا بولتے ہیں؟ أَيْنَ السُّرَيَّ مِنَ السَّرَى. کہاں زمین کہاں آسمان. سفر ایسا. وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ، ہم کہاں اور نبی کہاں. اتنا فرق ہوتا ہے زمین اور آسمان کا. صحابی کو اعتراف ہے کہ ہم میں اور نبی میں فرق زمین اور آسمان کا ہے. جیسے زمین اور آسمان آپس میں مل نہیں سکتے، ایسے ہی جب زمین اور آسمان آپس میں مل نہیں سکتے تو کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جسے نبی کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکے. ارے ہمارے نبی کے مقابلے میں کوئی نبی نہیں کھڑا کیے جانے کے لائق ہے. میں بول دوں یہ کوئی نبی کھڑا نہیں ہوگا ہمارے نبی کے مقابلے میں. اس حدیث پر ابھی رکے رہیے، ایک حدیث سے اس بات کو پروو کرتا ہوں. حدیث اس طرح. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال أبو بكر ثقلت كالسواكل ما ترى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا وأدركه نبوتي لاتبعني. رواه الدارمي. یہ پوری کی پوری روایت ایک صفحے کی دارمی شریف کے اندر موجود ہے. راوی حضرت جابر بن عبداللہ. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے، دیکھیں تورات لے کر کے آ رہے ہیں. تورات کون سی کتاب ہے؟ آسمانی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک پیغمبر کے اوپر اتری ہے، موسیٰ کے اوپر اتری ہے. دیکھیں اب یہ لا رہے ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول یہ تورات. آپ نے دیکھا فسکت، خاموش ہو گئے. جب دیکھا نبی دیکھ کر کے خاموش ہو گئے. فجعل یقرأ، he began to read، he began reading، پڑھنے لگے وہ. اب
وہ پڑھتے جا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہوتا جا رہا ہے، بدلتا جا رہا ہے ہمارے غصے کے. کوئی برا کر رہے ہیں کیا؟ یہ تو آسمانی کتاب ہے، موسیٰ پر اتری ہے، یہ موسیٰ پر اتری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خفا ہیں، آپ کیوں غصے میں ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں اللہ کی ہیں، لیکن چند باتیں، کچھ باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے ملا دی ہیں جس سے عقیدہ خراب ہو جائے. ایک کتاب پڑھی جاتی ہے نا، کہتے کیا وہ غلط ہے؟ اس میں بھی تو احادیث ہیں، اس میں بھی تو اللہ کی آیتیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ تورات بھی تو حضرت موسیٰ پر اتری، وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کے اوپر ناراضگی کیوں ظاہر فرمائی؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر کچھ ایسی باتیں جس سے عقیدہ اور عمل خراب ہو سکتا تھا، جس سے آدمی صراط مستقیم سے بھٹک سکتا تھا. نقطہ یہ ملا کہ وہ کتاب جس کے اندر قرآن کی آیتیں بھی ہوں، وہ کتاب جس کے اندر رسول کی احادیث بھی ہوں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہوں جس سے آدمی کا عقیدہ متاثر ہو سکتا، وہ کتاب پڑھنا اور اسے قرآن کی طرح حدیث کی طرح سمجھنا بالکل جائز نہیں ہے. انہوں نے ایسا ہی کیا. یہ کتاب جو پڑھی جا رہی ہے یہ تو آدمی نے لکھی ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہے، وہ تو نازل تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پڑھنے کے اوپر غضبناک ہو رہے ہیں. وہ پڑھتے جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر جو مزاج دانے رسول ہیں، انہوں نے کہا رے رونے والیاں تیرے اوپر روئیں، عمر کیا کر رہا ہے؟ نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا، ماں ترا بے وجہ رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہا. اب وہ تو سر جھکا کر تورات پڑھ لیتے. فنظر عمر، اب نگاہ اٹھی، فنظر عمر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جب انہوں نے نگاہ اٹھائی کانپ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمارے غصے کے سرخ ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ تورات ہی تو پڑھ لیں. اور جلدی جلدی کہنے لگا اعوذ باللہ من غضب اللہ. ایک طرف رکھ دیا انہوں نے تورات کو، اعوذ باللہ من غضب اللہ من غضب رسول. میں اللہ کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. جب وہ گھبراہٹ دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے، آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں اور مجھے چھوڑ کر تم ان کی پیروی کرنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے. بولو، ہمارے نبی کی موجودگی میں ایک دوسرے نبی کی اتباع گمراہی ہے، تو ہمارے نبی کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے آدمی کی اتباع کرنا گمراہی نہیں ہو سکتی. آپ کے مقابلے میں تو کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا ہے. اور آپ نے فرمایا آج موسیٰ بھی ظاہر ہو جائیں تو انہیں بھی میرا امتی بننا پڑے گا، انہیں بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر نبی آ جائے اور انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر موسیٰ بھی آ جائے تو وہ نبی کی حیثیت میں نبی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ امتی کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے. تو بتاؤ کس کی جرات ہے جو کسی پیر کو، جو کسی امام کو، جو کسی شخصیت کو جو میدان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے کرنے کی جرات کرے؟